رانی پور ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پیر صاحب ہیں اسد شاہ کے نام سے. ان کے گھر میں جو ظالمانہ قتل ہوا ایک کام کرنے والی بچی کا، فاطمہ جس کا نام تھا، بمشکل اس کی 10 سال عمر تھی. گھر والوں نے پیر صاحب کی خدمت کے لیے چھوڑا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ جہالت عام ہے، اس طرح بچیاں لوگوں کے گھروں میں چھوڑنا خدمت کرنے کے لیے نہ تو یہ شرعی اعتبار سے حلال ہے اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ حلال ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نہ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، نہ دین کے ساتھ، نہ اپنی آخرت کے ساتھ. صدیوں سے استحصال ہو رہا ہے غریب عوام کا، ان کی غربت اور جہالت دونوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور یہ جو پیر طبقہ ہے بالخصوص، ان کے علاوہ بھی وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار، پیسے والے لوگ صدیوں سے غریب لوگوں کا استحصال کرتے آئے ہیں. اسی کی ایک نمائندہ مثال یہ رانی پور والا واقعہ ہے. افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ سندھ میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے اس سیاسی جماعت کی حکومت ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتی ہے، اور اپنے زوم میں وہ کارل مارکس کے نظریات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی وہاں پر اسی طریقے سے فیوڈلزم جاری ہے پیر فقیری کی فارم کے اندر. اور یہ سارے پیر فقیر تمام جماعتوں کے اندر اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حکومتیں جب بنتی ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے. ان کے اپنے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. ہاں، صرف ٹی وی میں تقریر کرنے کے لیے، جلسوں میں بنیادی انسانی حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو یہ سرگرم نظر آئیں گے، لیکن پریکٹیکلی ان کی اپنی زندگیاں ان تمام چیزوں سے آ رہی ہیں، بلکہ یہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا اور جاہل لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. خود دیکھیں کہ ان کی اولادیں کتنی پڑھ لکھ گئی ہیں، دوسرے ملکوں سے پڑھ کے آئی ہوئی ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں، نہ بلوچستان کے اندر اور نہ سندھ کے اندر، سکولز اور کالجز یا یونیورسٹیز کو پروموٹ کرتے ہوں. بالکل آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. یہ چاہتے ہیں کہ عوام جاہل رہے اور اس طریقے سے ہم انہیں اپنا غلام بنا کر رکھیں. کیونکہ جب جہالت دور ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی جو چودراہٹ ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتی ہے، جن لوگوں نے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھایا ہوتا ہے. یہ اتنے بڑے 2 ہتھیار ہیں ان کے پاس، ایک جہالت اور دوسرا غربت، کہ جس کے ذریعے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ چھوٹے سے بچے، ہم خود بچوں والے ہیں، دوسروں کے گھروں میں خدمت کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد کہ جب اس طرح کی چیزیں بھی باہر نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کل کے پیر فقیر جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے واقعات آ رہے ہیں. ان سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی قسم کے تھے. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، ویڈیوز نہیں بنتی تھی، خبریں باہر نہیں نکلتی تھی، لوگ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے، کیونکہ پورے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ اگر کوئی حق کے لیے آواز بلند کرے. حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ انہی پیروں فقیروں کے، جاگیرداروں کے بینیفیشری ہوتے تھے اور یہ ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. اس وجہ سے کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا، پورا خاندان قتل ہو جاتا تھا. یہ آج بھی یہ جدید جو اس دور کے اندر آپ کو سچائی کے لیے آواز اٹھانا آسان ہو گیا میڈیا کی برکت سے، تو یہ بھی آپ گوروں کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، ادروائز ہمارے بڑوں نے تو ہمیں جاہل ہی رکھا. اب اس طرح کی صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو میں ایجوکیٹ کروں گا مسلم عوام کو کہ آپ کب تک اپنے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں، پولیٹیشنز کے ہاتھوں اس طرح یرغمال بن کے رہیں گے. یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان سو کالڈ پیروں کے اور بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں، اور اس حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں. 2 ہفتے پہلے ہم ایک جج کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس کی کتنی پٹائی کی جاتی تھی. جس طرح یہ اسد شاہ جو پیر ہے، اس کے گھر میں بھی اس کی بیوی اس کی پٹائی بھی کرتی تھی. وہی سیم صورتحال، اس کے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے، ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جب اس کی لاش کو غسل دے رہے تھے. لیکن وہ غریب طبقہ تھا، خاموش ہو گیا، اور انہیں دبا کر ان لوگوں نے یہ بیان دینے پر مجبور کیا کہ یہ
बीमारी की वजह से मरी है, और वहां के डॉक्टर्स भी साथ मिले हुए हैं, पुलिस भी साथ मिली हुई थी। ये तो जब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से आवाज बुलंद की गई लोगों ने, तो फिर जो सीनियर पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो मैदान अमल में उतरे हैं, उन्होंने एक दिलेरी दिखाई है और इस पूरे मामले को लिया है। अब तो आपको पता है कि पोस्टमार्टम भी हो चुका हुआ है उस बच्ची का, और वो सब कुछ साबित हो गया है। उसका जिस्मानी इस्तेसाल भी हुआ है और जिनसी इस्तेसाल भी हुआ है। एक एक चीज मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आ चुकी है। 10 साल की बच्ची, और देखें उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात कैमरे में भी कैप्चर है, जिसमें वो तड़पते हुए जान दे रही है। तो मैं अवामुन्नास से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग भी इनके हाथों यरगमाल ना बने। खुदा के लिए अपने दीन की हिफाजत करें, अपनी आखिरत की हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें।